بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں کا بدر میں نزول۔ بدر میں فرشتے اترنے لگے۔ پہلے ہوا آئی، پھر چلی گئی، پھر دوسری بار ہوا آئی، پھر اور ہوا آئی۔ پہلی ہوا میں حضرت جبرائیل 1000 فرشتوں میں آئے، دوسری میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کر آئے، اور تیسری میں اسرافیل 1000 فرشتوں میں آئے۔ فرشتوں کی علامت نور کے سبز، زرد اور سرخ عمامے تھے، اور وہ مختلف رنگوں والے گھوڑوں پر سوار تھے۔ مشرکوں نے گھوڑوں کی آواز سنی، پھر حال یہ تھا کہ مسلمان کافر کو قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کافر کا سر زمین پر گر پڑتا تھا۔ اس طرح 1000 کفار کے لشکر کو شکست ہوئی، اور اس جنگ میں قریش کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ قیدیوں کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ہمارے چچوں کے بیٹے اور اپنا ہی قبیلہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، اس طرح کفار پر ہماری قوت ہوگی اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ابو بکر کی رائے سے متفق نہیں، آپ مجھے فلاں شخص جو عمر فاروق کا قریبی تھا کو قتل کی اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ علی کو عقیل کے قتل کی اجازت دیں، وہ اس کی گردن زنی کرے۔ حمزہ کو ان کے بھائی کو قتل کرنے کی اجازت دیں تاکہ اللہ تعالی ہمارا خلوص دیکھ لے کہ ہم مشرکوں سے کوئی نرمی نہیں کرتے۔ یہ لوگ ان کے چودھری اور سردار ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے قیدیوں میں فیصلہ۔ شیخان ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور کافروں سے فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو جہل کا قتل۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بدر کے روز صف قتال میں کھڑا تھا، میں نے دائیں بائیں نظر کی تو مجھے 2 کم سن انصار لڑکے نظر آئے۔ میری خواہش تھی کہ میں طاقتور نوجوانوں کے درمیان ہوتا جو بوقت حادثہ میری مدد کرتے۔ اچانک ان میں سے ایک نے مجھے ہلا کر کہا، اے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میرے بھتیجے، اسے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس سے جدا نہ ہوں گا حتیٰ کہ جلدی مرنے والا مر جائے گا۔ پھر دوسرے نے مجھے اسی طرح کہا، مجھے تعجب ہوا کہ یہ لڑکے کیا کہتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ لوگوں میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا، کیا اس شخص کو دیکھتے ہو؟ وہی تو ابو جہل ہے جس کے متعلق تم پوچھتے تھے۔ وہ بجلی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ حضور نے ان کی تلواروں پر خون دیکھ کر فرمایا، درست ہے، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور ابو جہل کے سامان کا فیصلہ معاذ بن عمرو بن جموح کے لیے۔ کیا یہ 2 لڑکے معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا تھے؟ بخاری و مسلم۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، بدر کے روز میں ابو جہل کے پاس گیا جبکہ وہ زمین پر زخمی پڑا ہوا اپنی تلوار سے اپنا دفاع کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا، اللہ کے دشمن، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے تجھے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا، کوئی بات نہیں، اس کی قوم ہی نے اس کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے رسوا کیا ہے۔ یہ ملعون اس امت کا فرعون تھا۔ بدر میں فتح کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار دربار رسالت میں حاضر ہوئے، جبکہ اس نے زرہ پہنے ہوئے ہاتھ میں نیزہ پکڑا تھا اور غبار سے اس کا سر بھرا ہوا تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، کیا آپ راضی ہیں؟ فرمایا، ہاں میں راضی ہوں۔ تو جبرائیل واپس آسمان پر چلے گئے۔ قریش کے 24 سرداروں کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فتح کے بعد
24 سرداروں کے متعلق حکم دیا کہ ان کو بدر کے خبیث مخبص کنویں میں پھینک دیا جائے۔ حضور کی عادت تھی کہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے تو 3 روز وہاں اقامت فرماتے اور علاقے کے جملہ انتظامات کی ترتیب دیتے۔ اس لیے بدر کی فتح کے تیسرے روز سوار ہو کر اس کنویں پر تشریف لے گئے جس میں کفار قریش ڈالے گئے تھے۔ آپ نے ان کے نام اور ان کے آبا کے نام لے کر ان کو ندا دی اور فرمایا، کیا تمہیں اس پر خوشی ہے کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے؟ کاش کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ یقیناً پورا ہو گیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن سے گفتگو فرماتے ہیں؟ ان میں تو روحیں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو میں ان سے کہتا ہوں وہ ان سے زیادہ تم نہیں سنتے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نے ان کو زجود، توبیخ، ندامت و حسرت اور ان کی تحقیر کے لیے خطاب کیا تھا۔ اصحاب بدر کی فضیلت۔ حارثہ نوجوان بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں، اگر کوئی اور صورت ہے تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر رحم ہو، کیا تو مجنونہ ہو گئی ہے؟ کیا ایک جنت ہے؟ جنتیں بہت ہیں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ بخاری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کی صداقت کی تصدیق فرمائی اور ان سے متعلق کسی بھی بدگمانی سے منع فرمایا۔ اہل بدر کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ بدر میں لڑ رہے تھے ان کے حال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنت، آئندہ جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے۔ بخاری۔ اس خوشخبری اور مغفرت سے مراد آخرت میں مغفرت ہے۔ اگر اہل بدر سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کے باعث لازم آتی ہو تو وہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ اصحاب بدر کی طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں حاضر ہوئے تھے وہ فرشتے بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ بخاری۔ غزوہ بدر کے بعد چھوٹے چھوٹے تقریباً 5 غزوات لڑے۔ ان میں سے غزوہ بنی کنکا ہے جو دوسری ہجری تیسری تہائی میں نصف شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ کنکا کے یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے غدر کیا تھا۔ اس میں ابو لبابہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ مقرر کیا تھا اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا تھا۔ اس غزوہ میں یہودیوں کے نقض عہد کے بعد ان کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے حضور کا فیصلہ تسلیم کیا کہ ان کے مال آپ کے ہیں اور عورتیں اور بچے انہی کے پاس رہیں گے۔ جب بدر میں کفار مکہ کو شکست ہوئی تو ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک مسلمانوں سے شکست کا انتقام نہ لے گا اس کے لیے چربی حرام ہے۔ وہ مدینہ منورہ کی جانب گیا اور 2 مسلمانوں کو قتل کیا اور کچھ مکانات جلا دیے اور خیال کیا کہ اس کی قسم پوری ہو گئی ہے، پھر بھاگ نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے ستوؤں کے تھیلے پھینکتے گئے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو اور بھاگنے میں آسانی ہو۔ مسلمان تھیلے پکڑ کر واپس آ گئے، پھر ان کا تعاقب نہ کیا۔ اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری ہجری کے اواخر میں ہوا۔ اس کے 1 مہینے بعد کرکرہ القدر کا واقعہ ہوا۔ اس میں ابن مکتوم کو مدینہ منورہ پر مقرر کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ ان پر کامیابی حاصل کر کے 500 اونٹ لے کر واپس تشریف لائے۔ ہجرت کے تیسرے سال کی ابتدا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ غطفان جمع ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں۔ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر مقرر کر کے نکلے تو وہ بھاگ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے کہ غورث بن حارث آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، اللہ۔ وہ مسلمان ہو گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ 3 ہجری کے ابتدا میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی سلیم کے لوگ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ ان کی طرف نکلے تو وہ بھاگ گئے۔ غزوہ احد۔ جب مشرک بدر میں شکست خوردہ مکہ مکرمہ پہنچے اور دار ندوہ کے پاس قافلے کا مال دیکھا جو ابو سفیان شام سے لایا تھا تو قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، ہم یہ مال فروخت کر کے محمد کے لیے لشکر تیار کریں تو ہم اپنی جانوں کو آرام پہنچا سکتے ہیں۔
ابو سفیان نے کہا میں سب سے پہلے یہ تسلیم کرتا ہوں، جبکہ بنو عبد مناف میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے سارا سامان فروخت کر دیا جو 1000 اونٹ اور مال 50,000 دینار کے لگ بھگ تھا، یعنی 50,000 دینار کے لگ بھگ مال تھا۔ ابو سفیان نے قافلہ والوں کو اصل مال واپس کر دیا اور منافع علیحدہ کر دیے، پھر عربوں کو پیغام بھیجے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہو جائیں، ان کو بدر کا حال یاد کرائیں تاکہ وہ قوت سے جنگ کریں۔ مکہ کے قریش باہر نکلے جبکہ ان کے ساتھ ابو عامر راہب تھا۔ قریش 3000 تھے، ان کے پاس 700 زریں اور 15 عورتیں تھیں۔ وہ ذوالخیفہ پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور اسید ابن حضیر چند لوگوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلیں، لیکن نوعمر نوجوان جو بدر میں حاضر نہ ہوئے تھے اور شہادت کی حرص کرتے ہوئے باہر نکلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مشرک 3000 پیادے اور 200 گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے لشکر کے میمنہ پر، خالد بن ولید میسرہ پر، اکرمہ بن ابی جہل گھوڑ سواروں پر، صفوان بن امیہ یا عمرو بن عاص تیر اندازوں پر، عبداللہ بن ربی مقرر کیے۔ ان میں 100 تیر انداز تھے جبکہ مسلمان صرف 700 تھے۔ ایک گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ابو بردہ بن نیار کا گھوڑا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک درہ پر بٹھائے۔ انہیں تاکید کی کہ تم ہر حال میں یہاں درہ پر رہو تاکہ پیچھے سے کافر مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ اگرچہ ہم غالب آ جائیں تم وہیں رہو، اور اگر صورت مختلف ہو جائے تو بھی وہاں ہی رہو اور ہماری مدد کو نہ آؤ، بہرحال درہ خالی نہ رہنے دو۔ ابو عامر فاسق نے لڑائی کو مشتعل کیا۔ وہ اپنی قوم سے 50 مردوں کو ساتھ لایا اور پکارنے لگا میں ابو عامر ہوں۔ مسلمانوں نے اس کو سخت الفاظ میں جواب دیا۔ اس نے کہا میرے بعد میری قوم کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارنے شروع کیے۔ ابو عامر اور اس کے ساتھی بھاگ گئے جبکہ مشرکوں کی عورتیں دفیں بجا رہی تھیں اور مشرکوں کو بدر کا حال ذکر کر کے لڑائی پر ابھار رہی تھیں اور کہتی تھیں ہم طارق کی بیٹیاں قلینوں پر چلنے والی ہیں، ہمارے سر خوشبودار ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو تم سے مانکے کریں گی، اور اگر تم بھاگ جاؤ گے تو تمہیں چھوڑ جائیں گی اور تم سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مسلمانوں اور مشرکوں میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ تیر اندازوں نے ان کے گھوڑوں پر تیر برسانے شروع کیے تو وہ سب بھاگ نکلے۔ طلحہ بن ابو طلحہ جس کے ہاتھ میں مشرکوں کا جھنڈا تھا چلا کر کہہ رہا تھا میرا مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور دونوں صفوں کے درمیان ان کا مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھل کر اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ پھر تمام مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور صفیں ٹوٹ گئیں۔ پھر ابو شیبہ عثمان بن طلحہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور عورتوں کے آگے آگے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ اس پر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے اس کے کندھے پر تلوار ماری، اس کا ہاتھ اور کندھا کاٹ ڈالا، اس کے آزار بند تک تلوار پہنچ گئی۔ پھر ابو سعید بن ابو طلحہ نے جھنڈا پکڑا تو اس کو سعد بن ابی وقاص نے تیر مارا جو اس کی شارک میں لگا اور کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ مر گیا۔ پھر مصافہ بن طلحہ بن ابو طلحہ نے جھنڈا پکڑا تو اس کو عاصم بن ثابت بن ابی افلاح نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ پھر کلاب ابن ابی طلحہ بن عبید اللہ نے جھنڈا اٹھایا تو اس کو علی المرتضیٰ نے قتل کر دیا۔ پھر شریح بن کارزہ نے جھنڈا اٹھا لیا تو وہ قتل کر دیا گیا، اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں۔ پھر اس کے غلام ثواب نے جھنڈا اٹھایا، اس کو سعد بن ابی وقاص نے قتل کر دیا۔ بعض نے کہا حضرت علی نے قتل کیا، بعض نے کہا قزمان نے قتل کیا۔ جب مشرکوں میں جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہ رہا تو وہ بھاگ نکلے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں جو ہمراہ لائے تھے تیز بھاگ کر پہاڑوں کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ بدر میں آنے والی بعض عورتیں، ان میں سے ہند بنت عتبہ ابو سفیان کے ساتھ نکلی، دوسری ام حکیم بنت حرس بن ہشام اپنے شوہر اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ آئی، تیسری فاطمہ بنت ولید ابن مغیرہ اپنے شوہر حرس بن ہشام کے ساتھ، چوتھی برزہ بنت مسعود سقفیہ صفوان بن امیہ کے ساتھ، پانچویں ریتا بنت شیبہ سہمیہ اپنے شوہر عمرو بن عاص کے ہمراہ آئی تھی، چھٹی سلانہ بنت سعد اپنے شوہر طلحہ بن ابی عبداللہ
حجی کے ساتھ 7ویں حناس بنت مالک مصعب بن عمیر کی والدہ، 8ویں عمرہ بنت علقمہ بن کنانہ، یہ عورتیں جنگ احد میں شریک تھیں۔ یہ عورتیں کفار کی شکست کے بعد اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر پہاڑوں میں دوڑ رہی تھیں۔ لغزش کا انجام۔ جب مشرک بھاگ نکلے تو درہ پر کھڑے مسلمانوں نے کہا، مشرک شکست کھا کر بھاگ نکلے ہیں، اب غنیمت کا مال جمع کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا، تمہیں یہ بھول گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے بہرحال اس جگہ رہنا ہے۔ انہوں نے عبداللہ کی بات پر کان نہ دھرا اور درہ خالی کر کے غنیمت کی فراہمی میں مصروف ہو گئے۔ وہاں صرف عبداللہ اور چند ساتھی رہ گئے۔ عبداللہ نے کہا، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ خالد بن ولید نے درہ خالی دیکھا، وہاں گنتی کے صرف چند مسلمان کھڑے ہیں، تو اس نے اور اکرمہ نے ان پر حملہ کر کے وہاں موجود مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی قتل ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور باد صبا باد سموم سے تبدیل ہو گئی اور موسم خزاں نظر آنے لگا۔ اس حال کو ابلیس نے غنیمت سمجھا اور بلند آواز سے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس آواز نے مسلمانوں میں مزید مایوسی پیدا ہو گئی۔ وہ اضطراب کے عالم میں بلا تعمل ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسے قتل کر رہے ہیں۔ اس افراتفری میں حذیفہ کے والد یمان بھی قتل ہو گئے، حالانکہ حذیفہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، یہ میرا والد ہے، انہیں قتل نہ کرو، لیکن گرم جوشی میں کسی نے کسی کی نہ سنی۔ آخر انجام یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں بیشتر انصار تھے۔ سرور کائنات بدستور میدان کارزار میں مصروف رہے اور کمان سے تیر پھینکتے رہے۔ ابوبکر صدیق بھی آپ کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مصیبت کا دن تھا۔ جب کفار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آپ نے ان کو پتھر مارنے شروع کیے۔ اس ہیجان میں حضور کے سامنے والے دانت شریف متاثر ہوئے اور ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور چہرہ جہاں آرا خون آلود ہوا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت شریف پتھر لگنے سے متاثر ہوئے اور چہرہ انور زخمی ہوا تو حضور نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کیا جبکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ مسلم۔ عتبہ بن ابی وقاص نے حضور کا دانت توڑا، وہ کافر مرا تھا، اس کی نسل میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے سامنے والے دانت ٹوٹے ہوتے تھے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا جو عتبہ کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی کرنے میں شریک تھے، ان کی اولاد کے سامنے والے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ فریابی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔